السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تعمیر ادب حصہ چاروں چوتھا حصہ کا یہ سبق نمبر 4 ہے جو ہندوستان کے بارے میں بتایا ہے۔ ضرور اس کو سنیں اور شیئر کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان ایک بہت ہی قدیم اور وسیع ملک ہے۔ اس کو عربی میں ہند اور انگریزی میں انڈیا کہتے ہیں۔ اگر تم ہندوستان کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ تو پورب کے سمت بنگال اور پچھم کی سمت گجرات، اتر کی طرف کشمیر اور دکن کے رخ پر راس کماری پڑے گا۔ ہندوستان کی لمبائی کشمیر سے راس کماری تک 1950 میل ہے اور گجرات سے بنگال تک چوڑائی 1560 میل ہے۔ اس بات کا ابھی تک صحیح پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ اس ملک میں انسانی آبادی کب سے شروع ہوئی۔ سراغ لگانے والوں کا قیاس اور اندازہ ہے کہ آج سے تقریباً 5-6 ہزار سال پہلے ہندوستان میں کوئی قصبہ اور شہر نہیں تھا۔ اس وقت تھوڑے بہت جو انسان تھے بھی تو ان کی کوئی مستقل آبادی نہ تھی، بلکہ جنگلوں میں ادھر ادھر متفرق طور پر زندگی بسر کرتی تھی۔ پتھر کے اوزار اور سامان بنا کر کام نکالتے تھے۔ پھر جب آدمیوں کی تعداد بڑھی اور ان میں کچھ لوگ سوجھ بوجھ والے پیدا ہوئے تو لوہے اور تانبے اور دوسری دھاتوں کی اوزار اور سامان بنانے لگے اور کھیتی بھی کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جزیرہ نیکوبار یا کسی اور جگہ سے یہاں آئے تھے، لیکن چونکہ ہندوستان میں بسنا اور رہنا انہی لوگوں نے شروع کیا تھا، اس لیے یہاں کے اصلی قدیم باشندے یہی لوگ کہے جاتے ہیں۔ یہ ہندوستان کا نقشہ ہے، نقشہ قدیم ہندوستان کا نقشے کو دیکھیے۔ آسام ہے، بنگال ہے، پنجاب ہے، گجرات ہے۔ اس طریقے سے آپ ہندوستان کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، پھر کچھ عرصہ بعد شمال اور مغرب کے راستے سے ہندوستان میں ایک نئی قوم داخل ہوئی جس کا نام تاریخی کتابوں میں دراوڑ بتایا گیا ہے۔ دراوڑ قوم کے لوگ تہذیب اور شائستگی میں یہاں کے قدیم باشندوں سے آگے تھے۔ یہ لوگ کھیتی کے ساتھ تجارت کا بھی سلیقہ رکھتے تھے، دھاتوں سے اچھے اچھے سامان، اوزار اور ہتھیار بناتے تھے۔ علم و ہنر کی وجہ سے انہی لوگوں کا یہی راج پاٹ تھا۔ قدیم باشندوں کی حیثیت ان لوگوں کے سامنے غلاموں اور نوکروں جیسی تھی۔ پھر ایک لمبی مدت کے بعد ایک تیسری قوم ہندوستان میں داخل ہوئی جس کا نام تاریخی کتابوں میں آریہ ہے۔ اس قوم کو ایرن بھی کہا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ دریائے
سیون کے آس پاس اور کوہ قاف کے ہرے بھرے حصوں میں آریہ آباد تھے۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی تھا۔ ان کی زمینیں زرخیز تھی، غلہ افراط سے پیدا ہوتا تھا، لیکن جب ان کی آبادی بہت بڑھ گئی تو روزی کی تلاش میں اس قوم کے ہزاروں لوگ اپنے وطن سے نکل پڑے اور ایران، افغانستان ہوتے ہوئے ہندوستان آئے۔ پنجاب کے سرسبز شاداب میدانوں میں آباد ہوئے، پھر رفتہ رفتہ آگے بڑھتے گئے اور دریائے گنگا کے دو آبے پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ آریہ قوم کے آنے سے پہلے یہاں دراوٹوں کا زور اور انہی کا راج تھا۔ پھر جب آریہ ہندوستان میں داخل ہوئے تو دراوٹوں سے ان کی لڑائی چھڑ گئی، مگر چونکہ آریوں کی طاقت زیادہ تھی اس لیے دراوٹ لڑائی میں شکست کھا گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جن دراوٹوں نے آریوں کی غلامی قبول کر لی وہ تو یہیں رہ گئے، باقی غیرت مند دراوٹ آریوں کے پنجے سے نکل کر ہندوستان کے جنوبی علاقہ میں چلے گئے اور وہیں بود و باش اختیار کر لی۔ آج کل ہندوستان میں جو قومیں سنتھال، بھیل، گونڈ وغیرہ کے نام سے جا بجا آباد ہیں وہ اسی دراوٹ قوم کی اولاد ہیں۔ شمالی ہندوستان میں جو دراوٹوں اور آریوں کے غلامی میں رہ گئے تھے ان کا حال ہمیشہ ہی خراب رہا۔ آریوں نے انہیں نیچ ذات قرار دے رکھا تھا، اس لیے ان کو شودر کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ آریوں کے علاوہ چند اور بھی مشہور قومیں منگول، یوجی، شک، ہون وغیرہ ہندوستان میں آئے۔ انہیں جہاں آبادی کے لائق زمین ملی وہاں آباد ہوتی گئی۔ موجودہ زمانہ کے ہندو لوگ انہی کی نسل سے ہیں، دوسرے ملکوں سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے۔ خدا حافظ۔